الأعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ سوال نمبر جو ہے وہ 38 ہے کہ بارش کے پانی سے کیا مراد ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ فقہ میں جو ہے وہ پانی کی اقسام اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کے جو ہیں وہ اپنے خاص احکام ہیں کہ جن احکام کے تحت وہ چیزوں کو پاک کرتا ہے، اور کبھی کیا ہے اس کے اندر نجاست گر جائے تو وہ فوراً کیا نجس نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ بارش کے پانی کا وہ جو خاص احکام ہے اس کے لیے، یعنی فرض کریں کہ بارش کے پانی کا کیا حکم ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہو تو اس بارش میں اگر کوئی نجاست گر جائے، یا فرض کریں روڈ کے اوپر ہے یا نالیوں میں کیا ہے بارش ہو رہی ہے، تو وہ جو پانی بارش کا لگ کے آپ کے کپڑوں پہ لگے گا وہ پانی کیا کہلائے گا، پاک کہلائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پانی نجاست کی وجہ سے تبدیل نہ ہو گیا ہو، اس کے اندر نجاست کا رنگ یا بو یا ذائقہ کیا نہ ہو۔ تو اب اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ جو روڈ کے اوپر پانی پڑا تھا بارش والا وہ قر کی مقدار کے برابر تھا، قر کی مقدار کے برابر نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بارش کا پانی ہے۔ جب بارش کا پانی ہے تو اب اس کے اندر نجاست جو گری ہے یا وہ نجاست کے اوپر جو گرا ہے، تو اگر اس پانی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تو وہ کیا رہے گا، پاک رہے گا۔ جبکہ جو قلیل پانی ہوتا ہے جو قر سے تھوڑا ہوتا ہے اس کا یہ قانون نہیں ہوتا، اگر اس کے اندر نجاست گرے یا وہ نجاست کے اوپر گرے تو وہ فوراً کیا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ تبدیل نہ ہوئی ہو، اگرچہ وہ تبدیل نہ ہوئی ہو، کوئی تبدیل اس کے اندر واقع نہیں ہوئی، ایک قطرہ جو ہے وہ خون کو اس کے اندر شامل کر دیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہو جائے گا، پوری بالٹی پورا ڈرم کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فرض کریں بارش کے پانی کا کیا حکم ہے کہ اگر یہ آپ کپڑے کے اوپر ڈالیں تو کپڑا کیا ہے، پاک ہو جاتا ہے اور نچوڑنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر آپ پوری بالٹی آپ پانی کی ڈال دیں، قلیل پانی کی 2 بالٹیاں بے شک ڈال دیں قلیل پانی کی، وہاں پہ نچوڑنا ضروری ہوتا ہے، یعنی قلیل پانی آپ نے ڈالی 2 بالٹیاں، نچوڑنا ضروری ہے، لیکن یہ کپڑا آپ نے 1 منٹ کے لیے بارش میں رکھا، اب اس کے اوپر تقریباً آدھی بالٹی پانی آیا ہوگا، لیکن وہ فوراً پاک ہو جائے گا، نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے، جو اس کے اندر پانی کھڑا ہوا وہ بھی کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اچھا اگر ایک چھوٹا سا سوال ہے، کپڑے کھڑے ہوئے ہیں باہر لٹکے ہوئے ہیں تار کے اوپر اور بارش آ گئی ہے اور وہ کپڑے نجس ہیں، اب بارش کے بعد وہ جو کپڑے ہیں وہ آئے پاک، ہاں وہ پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، پاک ہو جائیں گے، یعنی ان کو نچوڑنا کیا ضروری نہیں ہوگا۔ اگر نجاست کا مطلب داغ وغیرہ موجود ہو، اگر نجاست کا داغ موجود ہے تو وہ جو داغ کو دیکھا جاتا ہے، اگر داغ دیکھیں، داغ جو ہوتا ہے 2 طرح کے داغ ہوتے ہیں، ایک داغ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر عین نجاست ہوتی ہے، یعنی اس کا آپ کھرچیں تو باقاعدہ کیا ہے اس کی ایک تہ بنی ہوئی ہے، نجاست پوری موجود ہے۔ اگر اس طرح کا داغ ہے تو وہ جو داغ والا حصہ ہے نا فقط وہ کیا ہوگا، نجس ہوگا۔ اور اگر داغ ایسا ہے کہ جیسے خون کے داغ ہوتے ہیں کپڑے کے، اور خون کے داغ کیا مطلب آپ اوپر ناخن سے یا کسی چیز سے کھرچیں تو کوئی چیز اترتی نہیں ہے، بس وہ ایک طرح چائے کا داغ ہوتا ہے نا، چائے کا داغ ہے، انار کا جو ہے وہ جوس اس کا داغ ہے، یعنی اس کا ہے، اس داغ کے ہونے کی وجہ سے کپڑا پاک رہتا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نجاست تو چلی جائے البتہ تھوڑا سا اثر چھوڑ جائے، اثر یعنی رنگ چھوڑ جائے، رنگ چھوڑ جائے، ہاں وہ رنگ وہ پاک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بارش کے پانی سے کیا مراد ہے، یعنی اس کی 2 شرطیں کیا مطلب، یعنی اگر یہ 2 شرطیں ہوں گی تو پھر یہ جو ہم نے ابھی احکام بیان کیے ہیں نا کہ وہ نجس نہیں ہوگا، نجاست کی وجہ سے کپڑے کے اوپر وہ آ جائے تو کپڑا پاک کر دے گا، یہ تب احکام کیا ہوں گے، جاری ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ پہلی شرط کیا ہے کہ بارش کے پانی سے مراد یہ ہے کہ جسے لوگ بارش کہتے ہوں، پس ہلکی سی بوندا باندی بارش کے پانی کے حکم میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، یعنی بارش ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ بارش کے پانی کا حکم اس وقت ہوگا جب بارش ہو رہی ہو، لیکن اگر بارش رک جائے تو اس پانی پر بارش کے پانی کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ بارش رک گئی ہے، اب آپ نے پانی جو ٹینکی میں جمع کر لیا، بالٹی میں یا روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اب اس کے اندر بارش کے پانی کا کام جاری نہیں ہوں گے۔ موسلادھار ایک بار بارش ہوئی ہے، ہاں موسم، بوندا باندی ہو رہی ہے، ہاں بوندا باندی، پھر بارش نہیں ہو رہی، بارش کے احکام میں نہیں آئے گی، یعنی باقاعدہ بارش ہو رہی ہو، یعنی ہم اس کی مثال یوں لے لیں کہ روڈ کیا ہے، نجس تھی، نجاست اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی، جو نالی وغیرہ کا پانی ہے نجس، بارش ہو رہی تھی تو وہ جو اس کے اوپر پانی سارا مکس اپ ہو گیا اور نالی کے پانی کا رنگ ذائقہ ختم ہو گیا سارے کا سارا، وہ کیا رہے گا، پاک رہے گا۔ اگرچہ آپ کو نجاست نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ پیشاب پخانہ پڑا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس پانی کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی تو وہ کیا رہے گا، پانی پاک رہے گا۔ لیکن جیسے ہی بارش بند ہو جائے گی تو وہ پانی کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ نجس کیوں ہوگا، کیونکہ وہ قر کی مقدار کے برابر نہیں ہے، تھوڑا ہو گیا، یعنی بارش کے احکام تب تک ہوں گے جب تک بارش ہو رہی ہے، جیسے بارش رکے گی بارش کے احکام کیا ختم۔
اور یہ جو سٹار لگایا ہے کہ بارش کے پانی کے اپنے خاص احکام ہیں، اور اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کور کی مقدار کے برابر ہو، یعنی اس کے اپنے خاص احکام ہیں، یہ نہیں ہے کہ کور کی مقدار کے برابر ہو تو تبھی وہ احکام ہیں گے۔ اچھا، یہ کنویں کے پانی کی تعریف کریں۔ جو پانی زمین کے اندر ہو اور زمین سے ابل رہا ہو، یعنی پانی جو زمین کے اوپر ہوتا ہے وہ تو چشمے کو ہو گیا نا، جو زمین کے اندر ہے، زمین کی تہہ میں ہے اور زمین سے ابل رہا ہو، تو اگرچہ یہ پانی کور کی مقدار تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کور کی مقدار سے تھوڑا ہے، تو اسے کنویں کا پانی کہا جائے گا، اور اس کے بھی اپنے الگ احکام ہوں گے۔ اس کے بھی وہی احکام کور والے ہیں کہ ایک دفعہ اس سے پانی کو دھویا جائے تو وہ چیز کیا ہے، پاک ہو جاتی ہے، کوئی نجاست اس کے اندر گر جائے تو وہ پانی کیا ہے، نجس نہیں ہوتا فوراً۔ اچھا جی، اگر پانی کی مذکورہ 5 اقسام میں، 5 اقسام کون کون سی ہوگی بھائی؟ بارش کا پانی، کنویں کا پانی، قلیل پانی، کور پانی 4 ہو گیا، اور جاری پانی 5 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 5 اقسام میں نجاست گر جائے تو کیا وہ فوراً نجس ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ قلیل پانی ہو تو فوراً نجس ہو جائے گا، چاہے اس کے اندر تبدیلی واقع ہو یا تبدیلی واقع نہ ہو۔ اور باقی جو 4 اقسام ہیں، یعنی جاری ہو گیا، کور ہو گیا، کنویں کا ہو گیا، بارش کا ہو گیا، یہ جو باقی 4 اقسام ہیں، یہ پانی فوراً نجس نہیں ہوتا، اور یہ نجس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس پانی کا رنگ یا ذائقہ یا بو نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک تبدیلی بھی آئے گی تو وہ پانی کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کور پانی میں خون کا ایک قطرہ یا پیشاب کا قطرہ گرے اور خون یا پیشاب کے قطرے کی وجہ سے اس پانی کا کوئی رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ پانی پاک رہے گا، یعنی کوئی رنگ یا بو یا ذائقہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا تو وہ پاک رہے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر یہی نجاست کا قطرہ کس میں گرے، قلیل پانی میں گرے، تو وہ فوراً کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ یعنی یہی مثال ہمیں دیتے تھے ساتھ کہ ایک کتا آیا، اس نے کیا ہے بالٹی میں پانی پڑا تھا، اس سے پانی پیا، اور آگے ایک ٹینکی تھی، اس کے اندر کیا ہے وہ نہایا بھی صحیح، اور اس کے اندر اس نے کیا ہے پیشاب بھی کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ کون سا پانی پاک رہے گا اور کون سا نجس ہوگا؟ تو سب کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب ٹینکی کی جو بڑی تھی اس کے اندر اس نے پیشاب بھی کیا، نہایا بھی ہے، تو وہ تو نجس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹینکی والا پانی پاک رہتا ہے، اور جو بالٹی کے جس سے اس نے فقط پانی پیا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بالٹی کا پانی ہے وہ قلیل ہے، اور ٹینکی کا پانی کیا ہے، کور ہے۔ کور تو اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب اس کا رنگ ذائقہ کیا ہے، تبدیل نہ ہو۔ اب کتے کے نہانے کی وجہ سے یا اس کے جو پیشاب کرنے کی وجہ سے اس کا رنگ ذائقہ کیا ہے، تبدیل نہیں ہوا تھا، تو تبھی وہ کیا تھا، پاک تھا۔ یعنی یہاں پہ قیاس کی بات نہیں ہے، انسانی جو ہے وہ ذہن کی بات بھی نہیں ہے، جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق کیا یہاں پہ حکم لگا رہے ہیں۔ اچھا، پانی کی مذکورہ 5 اقسام سے نجس چیز کو پاک کرنے کے احکام۔ کھانے پینے کے برتن اگر نجس ہو جائیں، کتا، سور، جنگلی چوہے کے مرنے اور شراب کے علاوہ، یہ جو 4 چیزیں ہیں اس کے الگ احکام ہیں۔ ان کے علاوہ اگر پانی کے مطلب کھانے پینے کے جو برتن ہیں کسی چیز سے نجس ہوں، ٹھیک ہے، یا مثلاً آپ مثال کے طور پہ چائے کے کپ میں ہونٹ کا خون لگ جائے، یا اسی طرح دیگچہ میں کوئی خون گر جائے، اس کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسے برتن کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ برتن کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے، اگر وہ برتن کا اندر والا حصہ نجس ہو گیا ہے تو اب قلیل پانی سے 3 دفعہ دھونا کیا ضروری ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر کور، جاری اور بارش کے پانی سے بھی 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ پانی کا برتن جو اندر سے نجس ہو جاتا ہے نا، اس کے بارے میں تو خاص روایت ہے کہ اس روایت کے یہ جملے ہیں کہ 3 دفعہ دھونا کیا واجب ہے، اس میں کوئی کور کی اور بارش کی پانی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی امام نے فرمایا کہ یہ پانی اگر یہ برتن اگر نجس ہو گیا تو آپ 3 دفعہ کیا دھوئیں گے، چاہے آپ جو ہے وہ اس سے دریا میں دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ کی چائے کا کپ کیا ہے اندر سے نجس ہو گیا ہے تو جب تک آپ اسے 3 دفعہ نہیں دھوئیں گے ولو دریا کے اندر ہے وہ کیا ہے، پاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چائے کے کپ کی بجائے جو ہے وہ بہت بڑا سا ایک کہہ لیں کہ بہت بڑا ایک بیلچہ ہے یا بہت بڑا ایک مٹکا ہے، مٹکا نہیں ڈرم ہے ایک بہت بڑا، کہ وہ ڈرم کیا ہے کھانے پینے کے برتن میں استعمال نہیں ہوتا، اگر وہ نجس ہو گیا تو اس کو آپ قلیل پانی سے 1 دفعہ بھی دھوئیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یعنی ایک بہت بڑا ڈرم جو کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، ڈول آپ لے لیں، وہ نجس ہو رہا ہے ڈول بیچارہ خون کے ساتھ، تو اسے قلیل پانی سے 1 دفعہ دھوئیں گے تو پاک ہو گیا۔ لیکن جو چھوٹا سا کپ چائے کیا یہ نجس ہو گیا خون کے ساتھ، تو آپ کہتے ہیں دریا میں دھو رہے ہیں تو پھر بھی 3 دفعہ دھونا واجب ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ روایات کی وجہ سے کہ یہ جو کھانے پینے کے اندر جو برتن استعمال ہوتے ہیں ان کا خاص حکم ہے، اسے روایت میں کیا کہتے ہیں، حکم الاوانی کہتے ہیں، کہ اوانی کا حکم۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال ہے،
جس طرح آپ نے اوپر ذکر کیا کہ مثال کے طور پر چائے کے کپ میں مونٹ کا خون لگتا ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم برش کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے وہ دانتوں کا خون، ہاں وہ بھی اسی میں آئے گا، اسی میں آئے گا بالکل، ہونٹ کا خون اور دانتوں کا خون استعمال کر رہے ہوتے ہیں بیسن پیپر، وہ تو ٹینکی والا پانی ہوتا ہے، تو اس سے اگر 3 بار کلی کر لی جائے، ہاں یہ جو منہ کو پاک کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، ہاں ابھی ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ برتن کے پاک کرنے کی. تو منہ کو پاک کرنے کے لیے دونوں ضروری نہیں ہے، وہ آگے آئیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، 3 ہیں چیزیں ایسے ہیں کہ جس میں آپ نجاست ختم ہو جائے نا، زائل ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو منہ کا اندرونی حصہ ہے، منہ کا جو اندرونی حصہ ہے اس میں نجاست آئی ہے، اگر وہ لعاب دہان میں مکس ہو کے ختم ہو جاتا ہے تو منہ پاک ہو جائے گا. 3 دفعہ کلی کرنا ہے، 1 دفعہ یہ ضروری نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جانور کے اوپر جو نجاست لگتی ہے جسم کے اوپر، وہ بھی اگر خرج کے صاف کر دیں تو پاک ہو جائے. اس طرح کی مثالیں آئیں گی کچھ، یعنی قانون کلی نہیں ہے یہ. آج برتنوں کی بات چل رہی تھی، تو اگر برتن کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے تو پھر تو قلیل پانی سے تو بطور فتویٰ کے کیا 3 دفعہ دھونا ضروری ہے. اور اگر قلیل پانی نہیں ہے، قلیل کے علاوہ ہے، تو وہاں پہ کیا ہے؟ احتیاط لازم ہے. احتیاط لازم کے ہیں یا احتیاط واجب کے ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. برتن کا بیرونی حصہ نجس ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ 1 دفعہ دھونا کافی ہے، چاہے پانی قلیل ہو، کر ہو، جاری ہو یا بارش کا ہو. ٹھیک ہے جی، اندر باہر کیا پڑے گا؟ فرق پڑے گا. واضح ہے سوال؟ اب آ جائیں جی وہ جو ہم 4 چیزیں استثناء کی تھیں. اگر کتے سے برتن کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے تو کیسے پاک کیا جائے؟ یعنی کتا پانی کو چاٹ لیتا ہے، یعنی پانی کے کیا نام ہے، برتن کے اندر کوئی چیز پڑی تھی یا برتن کو کتے نے چاٹ لیا. برتن کے کتے سے نجس ہونے کی چند صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ صورتیں بیان کر رہے ہیں. پہلی صورت کیا ہے کہ کتا برتن سے پانی یا کوئی مائع چیز پیے، یعنی لیکوڈ والی چیز، کوئی لیکوڈ چیز کیا پیے. ٹھیک ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ کتا برتن کو چاٹ لے. تیسری صورت کیا ہے کہ کتے کا لعاب دہن، پیشاب یا پاخانہ یا ناک کی ریخ برتن میں گر جائے. چوتھی صورت کیا ہے کہ کتے کے جسم کا کوئی حصہ برتن کے ساتھ لگے، بشرطے کہ برتن یا کتے کا وہ حصہ کیا ہو؟ گیلا ہو، جو لگ رہا ہے، دونوں میں کوئی یہ گیلا ہو. اب یہ جو پہلی 2 صورتیں ہیں کہ کوئی مائع چیز کو پیے یا برتن کو چاٹ لے، یہ جو ایک چیز صورت یہاں پہ نہیں لکھی کہ اگر وہ چاول کھاتا ہے برتن، ٹھیک ہے، برتن میں چاول پڑے ہیں تو اوپر سے چاول کھا لیتا ہے، چینی کھا لیتا ہے، تو اس سے برتن نجس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نجس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ برتن تک جائے، اس کی لعاب دہن اس کا جائے، برتن گیلا ہو یا اس کو لعاب دہن گیلا وہ لگے. ابھی تو یہ اس نے اوپر سے چیز کیا اٹھا کے کھائی ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے اس صورت کو کیا یہاں نہیں لکھا. اچھا، یہ جو پہلی 2 صورتیں ہیں کہ پانی یا مائع چیز اس نے پی ہے یا برتن کو چاٹا ہے، پہلی 2 صورتوں میں برتن کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے، سب سے پہلے پاک مٹی سے برتن کو 1 دفعہ مانجنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، 1 دفعہ پانی سے کیا نام ہے، مٹی کو پورے برتن کیا رگڑ لیں. پھر مٹی کو ہٹانے کے بعد 2 دفعہ پانی سے دھونا ضروری ہے، یعنی 1 دفعہ پورا مٹی والا برتن ہو گیا، پھر 1 دفعہ جب دھوئیں گے تو مٹی ہٹے گی، یعنی 1 دفعہ آپ نے دھویا، چاہے آپ نہ بھی دھوئیں، ٹیشو پیپر وغیرہ سے کپڑے سے صاف کر لیں مٹی، یعنی مٹی کو صاف کرنے کے بعد کیا ہے 2 دفعہ پانی سے دھونا کیا ضروری ہے، چاہے وہ پانی قلیل ہو، کر ہو، جاری ہو یا بارش کا ہو. ٹھیک ہے جی، واضح. تو یعنی عام جو برتن اگر کتے کے علاوہ ہو تو اسے 3 دفعہ دھونا واجب ہے، لیکن کتے مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کتے والے برتن کو 2 دفعہ دھونا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے سب سے پہلے مٹی سے ہے، تاکہ وہ جراثیم ختم ہو جائے. یہ بھی ہے، علت ہمیں نہیں پتہ. آپ فرض کریں سینیٹائزر لگا رہے ہیں برتن کے اوپر، ٹھیک ہے، یا ڈیٹول لگا لیں، ہاں فرض کریں نئی چیزیں آئی ہیں، پورا اسپرٹ آپ ڈال دیں اس کے اوپر، پاک کر لیں. وہ اچھا وہ مٹی والا کام ہے، اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا، تیسری اور چوتھی صورت کیا تھی کہ کتے کا لعاب دہن، پیشاب یا پاخانہ یا ناک کی ریخ برتن میں گر جائے، یا کتے کے جسم کا کوئی حصہ برتن کے ساتھ لگے. ٹھیک ہے جی. کیا ہے، ہاں چاٹنا الگ ہے، چاٹنے سے کیا مراد ہے، یعنی کتے کی زبان لگے، چاٹنے کا یہ مطلب ہے. چوتھی صورت میں کیا ہے، کتے کے جسم کا کوئی حصہ لگے، یعنی حصے سے کیا مراد ہے، اس کی زبان کے علاوہ، اس کی زبان کے علاوہ اس کے ہونٹ کر لیں یا اس کی دم کر لیں، پاؤں کر لیں. وہ دہایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، دم سے پانی گر رہا تھا، ہاں وہ برتن ملے گا. تیسری اور چوتھی صورت برتن پاک احتیاط لازم کی بنا پر سب سے پہلے برتن کو پاک مٹی سے مانجا جائے، اور پھر مٹی ہٹانے کے بعد 3 دفعہ کسی بھی پانی سے دھونا واجب ہے. ٹھیک ہے جی. دونوں صورتوں میں کیا فرق ہو گیا کہ مٹی سے مانجنا پہلی صورت میں بطور فتویٰ کے ہے اور دوسری صورت میں بطور احتیاط لازم کے ہیں. اور پہلی صورت میں
2 دفعہ پانی سے دھونا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے 3 دفعہ کیا ہے پانی سے دھونا ہے۔ واضح؟ اہم نوٹ، پہلے مٹی سے برتن کو مانجنا ضروری ہے اور اس کے بعد پانی سے دھونا ہوگا، الٹا نہیں کر پہلے سکتے، پانی سے دھو لے پھر مٹی، یا یہ نہیں کر سکتے۔ اور کتے سے نجس شدہ پانی یا کوئی اور مائع چیز اگر کسی اور برتن میں ڈال دیں، کتے سے نجس شدہ پانی، ایک نجس پانی ہے جو کتے سے نجس ہوا ہے، یا کوئی مائع چیز جو نجس ہوئی ہے، وہ چیز آپ نے کیا ہے کسی اور برتن میں ڈال دیں تو وہ برتن بھی نجس ہو جائے گا، اور اسے بھی پاک کرنے کا یہی حکم ہوگا، یعنی اسے بھی پہلے کیا ہے مٹی سے مانجنا ہوگا اور پھر کیا ہے 2 دفعہ ہوگا۔ اچھا جی، اگر مذکورہ صورتوں میں برتن کا بیرونی حصہ کتے کو جیسے نجس ہو تو اس کا کیا حکم ہے کہ اسے 1 دفعہ دھونا کافی ہے اور مٹی سے مانجنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو سارا احکام تھا کہ جب یہ برتن کا اندرونی حصہ کیا ہو نجس ہو، تو اندرونی اور بیرون کے کیا ہیں الگ احکام ہے، برتن ایک ہے، اندر کے الگ احکام اور باہر کے علیحدہ احکام۔ اچھا جی، اب آ جائیں خنزیر یعنی سور جسے کہتے ہیں۔ اگر خنزیر یا جنگلی چوہا، ہر چوہا نہیں، جنگلی چوہا جو خاص قسم کا ہے، وہ برتن کے اندرونی حصے کو نجس کر دیں تو اس کو کیسے پاک کریں گے؟ اگر خنزیر برتن کو چاٹے یا اس سے پانی یا کوئی مائع چیز پی لے، یا اس برتن میں جنگلی چوہا مر جائے، جنگلی چوہا مر جائے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ جنگلی چوہا پاک ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ہمارے پاس جو جانوروں میں ہے فقط 2 جانور ہیں وہ نجس ہیں، ایک کتا ہو گیا، وہ بھی کیا خشکی والا کتا، اور دوسرا کیا ہو گیا خریر ہو گیا خشکی والا، یعنی کہتے ہیں کہ ایک سمندری کتا بھی ہے، ٹھیک ہے، سمندری کتا نجس نہیں ہے، پاک ہے، تو یہ آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 2 جو جانور ہیں اور تیسرا جانور وہ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے 3 آپ لے لیں، جانوروں میں 2 آپ لے لیں، تو یہ کیا ہے نجس ہیں، باقی جو چوہا ہو گیا، بلی ہو گئی، چھپکلی ہو گئی، یہ ساری چیزیں پاک ہیں۔ پھر یہ جب پاک ہیں تو برتن کیسے نجس ہوگا؟ تو برتن تبھی نجس ہوگا کہ جب اس کے اندر ان کا مردار جائے گا، مریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی جو چیزیں پاک ہیں وہ بھی تو مر سکتی ہیں، مار کے، ہاں وہ مر سکتی ہیں، لیکن وہ جب مریں گی تو وہ اس کے احکام اوپر والے ہیں کہ 3 دفعہ کیا دھونا واجب ہے، ہاں ان کے یعنی ان کے مردار کے احکام ابھی خاص بیان کریں گے نا کتنی دفعہ مانجنا ہے۔ اچھا، خنزیر نے کیا ہے پانی پیا یا چاٹا یا جنگلی چوہا جو بڑے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر مر جائے تو اس برتن کو کسی بھی پانی سے 7 دفعہ دھونا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی پانی سے کیا مطلب، یعنی چاہے وہ پانی کور ہو یا قلیل ہو یا کوئی بھی ہو، یا دریا کا پانی ہو، ٹھیک ہے، دریا میں دھو رہے ہیں 7 دفعہ دھونا واجب ہے، اور مٹی سے مانجنا یہاں ضروری نہیں ہے، چاہے بارش کا پانی بھی ہو، چاہے بارش کا ہو دریا کا ہو، ٹھیک ہے، مٹی سے یہاں مانجنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی تمام اقسام میں یہاں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی مٹی سے مانجنا ضروری نہیں ہے، بس 7 دفعہ دھونا کیا واجب ہے۔ اچھا جی، یہ تو کیا حکم تھا، خنزیر چاٹنے کا حکم تھا۔ اگر خنزیر کسی برتن میں پیشاب کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر خنزیر برتن میں پیشاب کر دے یا خنزیر کا کوئی سا برتن کو لگے تو پھر برتن کو 7 دفعہ دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ باقی نجس برتنوں کی طرح اسے 3 دفعہ دھونا ہی ضروری ہوگا۔ جی اس کا لعاب ہے تو 7 دفعہ پیشاب کر دے تو 3 دفعہ، ہاں یعنی اس کا لعاب زیادہ نجس ہوگا؟ نہیں زیادہ نہیں ہے، روایت کی وجہ سے ہے نا، ٹھیک ہے، وہ جو روایت میں فقط چاٹنے کی بات ہے اور پینے کی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی خنزیر کسی چیز کو چاٹے اور پیے تو وہاں پہ یہ بحث ہے، ابھی چاٹا وغیرہ تو نہیں ہے نا، اس نے پیشاب اس میں کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ زیادہ تھوڑی کی تو بات نہیں کریں گے نا، زیادہ تھوڑی کی بات یہ ابو حنیفہ کرتا تھا، تو امام علیہ السلام اسے پھنسایا تھا، اس سے پوچھا تھا کہ ہاں بھی بتاؤ کہ منی کی جو نجاست ہے یہ زیادہ سخت ہوتی ہے یا پیشاب کی زیادہ سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے کہا فرض کریں کہ جی پیشاب کی زیادہ سخت ہوتی ہے، تو مولانا نے کہا کہ منی کی نجاست لگے تو 1 دفعہ دھونا واجب ہے، پیشاب میں 2 دفعہ دھونا واجب ہے، پیشاب کی پھر سخت ہوگی، پھر انہوں نے کہا نہیں منی کی زیادہ، منی کی کیسے سخت ہے، منی اگر ہو جائے تو پورا نہانا پڑتا ہے، سم دھونا پڑتا ہے، اس میں تو نہانا نہیں پڑتا، یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اس میں عقل کی بات نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں ایسے، بہرحال یہ میں نے پوری روایت نہیں سنائی، ایک قسم کی مفہوم آپ کو بتایا۔ تو یعنی اب آپ دیکھیں خنزیر کا پیشاب آ رہا ہے اور تو وہاں پہ 3 دفعہ دھونا ہے، اور اگر خنزیر کا پیشاب نہیں آ رہا فقط اس نے پانی پیا ہے تو وہاں پہ کیا ہے 7 دفعہ دھونا آ گیا، پانی پینے میں 7 دفعہ، اور پانی کے برتن کو چاٹا تو 7 دفعہ، اور جناب پیشاب کر دیا تو کیا ہے 3 دفعہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر فرض کریں برتن کے بیرونی حصے کو کیا ہے اس نے کیا تو پھر 1 دفعہ۔ اگر مذکورہ صورتوں میں، سوال 46 کیا ہے کہ اگر مذکورہ صورتوں میں برتن کا بیرونی حصہ خنزیر یا جنگلی چوہا کے مرنے کی وجہ سے نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسے 1 دفعہ دھونا کافی ہے،
تو یہ سارے احکام کس کے لیے ہیں؟ اندرون کے لیے ہیں، بیرون کے لیے نہیں ہے. تو یہاں پہ قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے جیسے روایت ویسے ویسے حکم. اچھا جب شراب رہ گئی تھی، اگر برتن شراب سے نجس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ کسی بھی پانی سے 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ 7 دفعہ دھویا جائے. 3 دفعہ دھونا کافی ہے، پاک ہو جائے گا، لیکن زیادہ مزید اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 7 دفعہ دھوئیں. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 48، لباس اور بدن اگر پیشاب سے نجس ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی. پیشاب اور پاخانہ 2 اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے جی. پیشاب یعنی لیکوڈ جو شکل میں ہوتا ہے، ٹھوس شکل میں نہیں. قلیل پانی سے 2 دفعہ دھونا ضروری ہے اور نچوڑنا بھی ہر دفعہ ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اگر بالٹی کے پانی سے، لوٹے کے پانی سے دھو رہے ہیں تو ہر دفعہ ایک دفعہ پانی ڈالیں گے، نچوڑیں گے، پھر دوسرے پانی ڈالیں گے، پھر نچوڑیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. جاری پانی سے کیا مراد ہے؟ چشمے اور دریا کا پانی. ایک دفعہ دھونا کافی ہے اور نچوڑنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ابھی نجف میں جاری پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کر اور بارش کے پانی سے احتیاط واجب کی بنا پر 2 دفعہ دھونا ضروری ہے، جبکہ نچوڑنا ضروری نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے نا 2 دفعہ دھونا ضروری ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پانی کو آپ کٹ آف کریں. ٹھیک ہے. مثلا ہم ٹینک کے جو مشین میں ہم کپڑے ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر جو پائپ لگاتے ہیں، پانی جا رہا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے وہ جو خشک کرنے والا ہوتا ہے، نشیف کیا کہتے ہیں اس کو، ڈرائی کلینر. ٹھیک ہے. ڈرائی کلینر جو ہے اس میں پانی جا رہا ہے، تو اب جب پانی جا رہا ہے اس کے اندر، تو ایک دفعہ پانی اگر پہنچ جائے سارے کپڑوں کے حصے کو تو وہ کیا ہے، ایک دفعہ بند کریں، آپ پانی بند کریں، پھر کیا ہے دوبارہ آپ کھولیں. ٹھیک ہے جی. چکر دے کر دوبارہ چکر نہ دیں، ٹوٹی بند کریں، بس ٹوٹی بند کریں اور پھر کھولیں. یعنی 1-2 سیکنڈ بند نہ کریں، دوسری سائڈ پہ رکھ. ہاں پانی کٹ آف کرنا ہے نا، تو جیسے کٹ کریں بھائی. وہ آسان طریقہ ہے کہ دوسری طرف بھی نہ رکھیں، آگے سے ہاتھ رکھیں. ٹھیک ہے. صحیح. مطلب یہ کہ وہ ایک ہی دفعہ دھونے سے دوسری دفعہ دھونا کب سدھ کرے گا؟ کہ جب ایک دفعہ پانی تھوڑا سا کٹ آف ہوگا نا، تب کیا لے گا. 2 مرتبہ. ہاں یہ سدھ کرے کہ 2 دفعہ کیا دھو لے گا. اچھا جی. یہ جو سارے دھونے کا طریقہ ہے نا، اس میں ضروری ہوتا ہے کہ عین نجاست اس کے اندر نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ جو پیشاب کی عین نجاست ہوتی ہے، یہ جب کپڑا خشک ہو جاتا ہے تو وہ اڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. فرض کریں کہ یہ قالین کیا نجس ہو گیا بچے کے پیشاب سے، تو اب یہ خشک ہو جائے. اگر یہ خشک ہو جائے تو اس کے اوپر ایک پائپ لگائیں ٹینکی سے، ایک دفعہ پانی ڈال دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. لیکن یہ جو کپڑا نیچے پڑا ہے یہ لباس نہیں ہے، چونکہ یہ لباس نہیں ہے لہٰذا یہاں پہ 2 دفعہ نہیں ہوگا، یہاں پہ 1 دفعہ ہوگا. یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے نا کہ احتیاط واجب کی بنا پر 2 دفعہ، اس 2 دفعہ کا تعلق کس سے ہے؟ لباس اور بدن سے ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لباس اور بدن کی تعریف کیا ہے؟ لباس جس سے انسان پہنتا ہے، جو چیزیں پہنی جاتی ہیں، جرسی ہوگی، شلوار ہوگی، قمیض ہوگی. جو آپ نیچے بستر بچھایا ہوا ہے، آپ کے بستر کی چادر نجس ہو گئی ہے، تکیہ اور کارپیٹ نجس ہو گیا، تو وہ 1 دفعہ ہے، وہ 2 دفعہ نہیں ہے وہاں پہ. اس لیے کمبل ہو گیا. ٹھیک ہے. لباس کے علاوہ ساری چیزیں لے لیں. یعنی یہی چادر آپ لے لیں جو پاکستان میں ہم اوپر کرتے ہیں، لپیٹتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ چادر اوپر لپیٹی جا رہی ہے تو پھر وہ لباس کے حکم میں آئے گی. ٹھیک ہے. ابھی اس چادر کو کیا ہے نیچے بچھا دیا، اب وہ کوئی نہیں اس سے پہنتا. ٹھیک ہے. خراب ہوگی تو اب کیا نیچے بچھا دی، اس پر بیٹھتے ہیں. اب وہ بچھونا بن گئی اور وہ ایک سسٹم دوسرا بن گیا اس کا، تو اب اس کے اوپر کیا لباس کا حکم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی موضوع بدلا اور حکم کیا بدل جائے گا. ہاں عرف کے مطابق چلیں. اگر لباس اور بدن پیشاب کے علاوہ، یہ حکم کس کا تھا؟ پیشاب کا تھا 2 دفعہ. پیشاب کے علاوہ جیسے پاخانہ، منی یا خون وغیرہ سے نجس ہوں، اور اسی طرح لباس اور بدن کے علاوہ باقی چیزیں. ٹھیک ہے. کھانے پینے کے برتنوں کے علاوہ، اس کا حکم ہم بیان کر چکے ہیں. کھانے پینے کے برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن آپ لے لیں، کسی بھی نجاست سے نجس ہو جائیں تو ان کو کیسے پاک کیا جائے؟ جواب یعنی سوال واضح ہے. یہ لباس اور بدن کے علاوہ کسی بھی نجاست، کیا مطلب ہے؟ لباس اور بدن کے علاوہ باقی چیزیں چاہے پیشاب سے نجس ہو جائیں تو ان کو کیسے پاک کریں گے؟ کہتے ہیں کہ قلیل پانی سے 1 دفعہ دھونا کافی ہے اور نچوڑنا ضروری نہیں، جبکہ اوپر کیا تھا؟ قلیل پانی سے 2 دفعہ دھونا ضروری ہے. تو 2 دفعہ کا حکم کہاں پہ ہے؟ لباس میں. اور نجاست بھی کون سی؟ پیشاب والی. ٹھیک ہے. یہ منی، پاخانہ اور خون. ہاں یعنی ہم یوں سوال اس کا بناتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ بچے کی شلوار نجس ہوئی ہے خون کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ایک بچے کی شلوار نجس ہوئی ہے پاخانہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی.
اور ایک شلوار کیا ہے تین بنا لیتے. ایک کیا ہے پیشاب سے نجس ہوئی ہے, تو ان کو کتنی دفعہ دھونا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ جو پیشاب والی شلوار ہے اس سے 2 دفعہ دھونا واجب ہے, چاہے کر کے ساتھ دھوئیں یا قلیل کے ساتھ دھوئیں. ٹھیک ہے جی. فرق کہاں پہ ہوگا؟ اگر قلیل کے ساتھ دھوئیں گے تو نچوڑنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. ان ساری صورتوں میں دھونے کی بات کب کریں گے کہ جب عین نجاست ختم کریں, نجاست کے اجزاء والے اسے ختم کریں. اور جہاں تک بات ہے وہ شلوار کے جو پاخانہ سے نجس ہوئی ہے, تو پاخانہ صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر سے اسے 1 دفعہ دھوئیں گے, چاہے قلیل سے دھوئیں یا کر سے دھوئیں. اسی طریقے جو خون سے نجس ہوئی ہے تو خون صاف کرنے کے بعد کتنی دفعہ دھوئیں گے؟ 1 دفعہ دھوئیں گے. شاہ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ مثلا یہ جو منی کے ساتھ جو نجس ہوتی ہے شلوار وغیرہ, یہ جب ہم مشین میں ڈالتے ہیں کر پانی کے ساتھ, مطلب وہ پانی اٹیچ ہوتا ہے, تو وہ جب پانی کے ساتھ مل جاتا ہے تو کیا وہ پانی پاک ہو جاتا ہے یا اس کا کیا احکام ہوتے ہیں پھر؟ یعنی پانی پڑا ہوا ہے مشین کے اندر, مشین کے اندر پانی پڑا ہوا ہے مثلا, ہاں, یا پھر ہم نے مطلب وہ اس کے ساتھ کر پانی کے ساتھ مطلب لگا ہوا ہے, مطلب ٹوٹی لگی ہوئی ہے, تفصیل کیا ہے؟ ہاں دیکھیں, جو پانی کور کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ پانی کور کے حکم میں چلا جاتا ہے, بشرطے کہ وہ جو پانی اتصال ہوا ہے فقط اتصال نہ ہو, ملنے کے بعد پانی اس کے اندر مکس اپ ہو جائے کافی مقدار میں, جیسے عربی میں کیا کہتے ہیں امتزاج. ہاں وہ ابھی آگے مثال بیان کریں گے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ پانی پاک کرے, اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ پانی مضاف نہ بن جائے, کیونکہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ جو مضاف پانی ہوتا ہے وہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, وہ تو نجس ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ نے جو ہے وہ کپڑے نجس ڈالے اور ساتھ پانی ڈال کے صرف ڈال دیا تو اب سارا کھاتا کیا گول ہو گیا, ابھی ساری چیزیں جو ہیں وہ نجس ہو جائیں گی. ابھی اسے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ آپ پہلے ڈرائی کلینر میں ڈالیں, پھر اس کے اوپر اتنا پانی ڈالیں کہ صرف نکل جائے, صرف نکلنے کے بعد جو اس کے اندر پانی ٹھہرے وہ مطلق ہو جائے, اس کے بعد پھر 1 دفعہ پھر 2 دفعہ پھر پاک ہوگا. یا اس کا طریقہ جو یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ 1 دفعہ پانی سے بھریں صرف کے بغیر, یعنی منی والے کپڑے ڈالیں, اس کی جو ہے وہ منی وغیرہ صاف کر لیں, یا 1 ہی دفعہ پانی ڈالیں رگڑا دیں اسے کہ جس سے منی وغیرہ بھی ختم ہو جائے. پھر کیا جب منی اس کی زائل ہو جائے تو 1 دفعہ کیا ہے پانی سے اسے گزار لیں, پانی سے گزار لیں. جب 1 دفعہ پانی اس کے اندر پہنچ گیا تو اب وہ پاک ہو جائیں. اب اس کے بعد آپ کیا ہے اس کے پانی کے اندر صرف وغیرہ ڈال دیں, پھر وہ سارے کیا لیں گے پاک کریں گے. ہاں اسی پانی میں ڈال دیں تو وہ پانی پاک ہوتا ہے. یعنی میں دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ پہلے آپ نے کپڑے نجس ڈالے مشین کے اندر, اس کے اندر کیا پانی ڈالا اور کپڑوں کو گھمایا کہ جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ منی اکھڑ کے صاف ہوگی نکل گئی ہوگی ساری. ٹھیک ہے, پھر اس کو کیا پانی سے بھر دیں. کس پانی سے بھر رہے ہیں؟ جو ٹینکی کے ساتھ متصل ہے. تو جب وہ پانی صاف کپڑوں پر بھریں گے تو سارا کور پانی ہے, کور پانی اگر 1 دفعہ پہنچ چکا ہے تو وہ کپڑے کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے. اب اس کے اندر صرف وغیرہ ڈالیں تو سارے کیا رہیں گے؟ پاک رہیں گے. لیکن اس میں عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو کپڑوں کو ایسے آپ رگڑا لگاتے ہیں بغیر صرف کے, اس میں وہ جو منی ہوتی ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی, صاف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ صاف نہیں ہوتی. ہاں اس میں جب تک آپ صرف اور بلیچ وغیرہ نہیں ڈالیں گے تو وہ جاتی نہیں ہے منی, ٹھیک ہے, پکی ہو جاتی ہے. تو یعنی ایک دفعہ آپ کو سارے کپڑے نجس کرنے پڑتے ہیں اس میں, یعنی منی ہو, بچوں کا خون ہو, پخانہ ہو, تو یہ سارا 1 دفعہ آپ صاف کرنا پڑتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹینکی کا حصہ جاگ وغیرہ جہاں پہ سارا نجس ہو جاتا ہے, اگر آپ بھی خود ساتھ کپڑوں والے پہ لگی ہے جاگ وغیرہ وہ بھی نجس ہو جائیں گے. لیکن جب آپ ڈرائی کلینر اور ساتھ والے خانے میں ڈالتے ہیں, پھر اس کے اوپر پانی وغیرہ ڈالتے ہیں, تو پھر وہاں سے کیا پاکیزگی کا آغاز کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے. اچھا جی, قلیل پانی سے 1 دفعہ دھونا کافی اور نچوڑنا کیا ضروری نہیں ہے؟ یہ لباس کے علاوہ, ہاں لباس کے علاوہ, یا لباس اور بدن بھی ہو لیکن نجاست کون سی ہو؟ ہاں لباس اور بدن ہو لیکن نجاست پیشاب کے علاوہ. اچھا, قلیل پانی کے علاوہ کور جاری اور بارش کے پانی سے بھی 1 دفعہ دھونا کافی ہے لیکن نچوڑنا ضروری نہیں ہے. یعنی یہ آپ قید و قانون بنا لیں کہ ہمیشہ نچوڑنا کہاں پہ ضروری ہے؟ قلیل میں ضروری ہے. قلیل کے علاوہ جو باقی 4 قسمیں ہیں اس میں نچوڑنا کبھی بھی ضروری نہیں ہوتا. اچھا, اگر یہ بدن کو تو نہیں نچوڑ سکتے نا, تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں نچوڑنا یہاں پہ عربی میں یہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے انفصال الغسالہ, دوون کا الگ کرنا, یعنی پانی اوپر سے گزر کے نکل جائے, کھڑا نہ رہے. جیسے فرش کریں, زمین لے لیں, زمین کے اوپر آپ نے پانی ڈالا تو اب وہ پانی کیا جب اس کو نکالیں گے وہاں سے اٹھائیں گے تو وہ زمین کیا ہوگی؟ پاک ہوگی. یعنی جس طرح حرم میں فرض کریں نجاست وغیرہ مثلا زائرین ہیں, پاؤں کے لگتے ہیں تو ناخن وغیرہ ٹوٹ گیا تو نجس ہو گئی. اب اس کو وہ یہ لوگ کیسے پاک کرتے
ہیں مثلا ٹیشو پیپر لے کر آتے ہیں, فرش کو پہلے کیا صاف کیا, یا قالین ہے تو اسے کیا صاف کیا, یعنی کیا مطلب وہ جو خون ہے اسے مکمل طور پہ کلیئر کر دیا, ٹھیک ہے, خون وغیرہ کو صاف کر, پھر وہ لمبا پائپ لے کر آتے ہیں جو کور کے ساتھ کیا ہوتا ہے متصل ہوتا ہے, اس کے اوپر جیسے پانی ایک دفعہ ڈالیں گے وہ کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. لیکن اگر پانی قلیل ہے تو پانی جب ایک دفعہ ڈالیں گے تو اب قلیل پانی کو جدا کرنا ضروری ہوتا ہے. اب فرش اور قالین کو نچوڑ تو نہیں سکتے, تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ مشین کیا چلاتے ہیں جس سے وہ پانی ہے اس کے اوپر چلا جاتا ہے, یا ہمارے پاس مشین نہیں ہے تو ہم کیا چلاتے ہیں, تولیہ چلاتے ہیں, تولیہ رکھا اس کے اوپر سارا پانی تولیے کے اوپر آ گیا فرش والا, پھر اس تولیے کو کیا بار کیا پھینک دیا, نچوڑ دیا. اب وہ جیسے آپ فرش کے اوپر تولیہ رکھیں گے سارا پانی اس کے اندر آئے گا, تو وہ کیا ہو گیا جی, قلیل پانی کا جو غسالہ تھا یعنی قلیل پانی کی جو دون تھی وہ جدا ہوگی, وہ آپ نے الگ کر لی. تو جیسے آپ اس کو الگ کریں گے فرش کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب مثلا ایک نجاست گری ہوئی ہے, مثلا پیشاب ہو گیا یا اس طریقے سے, تو پھر پانی اس پہ ڈالا جائے, اس کے چھینٹے جو ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر اگر مطلب کپڑوں پہ آتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ ہاں, چھینٹوں والا جو مسئلہ ہے ابھی آگے ڈسکس ہو, یعنی کور پانی جب آپ نجاست پہ ڈال رہے ہیں تو وہ پانی کیا ہے نجس نہیں ہوتا آپ کا کور پانی. کور پانی نجس کب نہیں ہوتا, جب کور پانی کے اندر جو رنگ بو ذائقہ ہے وہ تبدیل نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی یہ نجاست فرش کے اوپر پڑی تھی, آپ نے اوپر کور پانی ڈالا تو یہ سارا پانی پھیل گیا کور والا, تو یہ جب سارا پانی پھیلا تو اس کا رنگ بو ذائقہ نجاست کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوا. جب یہ نہیں ہوا تو یہ سارا پانی کیا رہے گا, پاک رہے گا. ٹھیک ہے, مثلا ہم کمرے میں جب بچے پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں کارپٹ پہ, تو ہم کیسے پاک کرتے ہیں کہ مثلا انتظار کیا کہ خشک ہو جائے, جب وہ خشک ہو جائے تو خشک ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پیشاب اڑ گیا, ٹھیک ہے, عین نجاست ہے دور ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہے, پائپ لگایا سیدھا اس کے اوپر پانی ڈال دیا, جب پانی ڈال دیا تو اب وہ پانی اس کے اوپر جو ہے وہ پاک ہے, جو کھڑا ہوا ہے. اب اس کے اوپر پاؤں رکھیں جو رکھیں وہ نجس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پنکھا وغیرہ چلتا رہے خود خشک ہو جائے تو یہ کافی ہے. یہ کہاں پہ وہ آپ کہتے ہیں پانی پاک رہے گا اس کے اوپر جو کھڑا ہوا ہے, کہ جب کس سے ہو, یہ کورس کے ساتھ تھا, لیکن قلیل سے ہو تو وہ پانی پھر نجس ہوگا, آپ کو خشک کرنا ہوگا ہر صورت میں. تو لہٰذا لمبے پائپ گھر میں ہونا کیا ضروری ہیں, بچوں والے گھر. کدھر گیا جی, ہاں نوٹ. مذکورہ دو صورتوں میں لباس سے مراد کپڑا یا قالین نہیں ہے, اوپر جو ہم نے کہہ رہے ہیں نا کہ لباس, بلکہ لباس سے مراد وہ کپڑے ہیں جسے انسان پہنتا ہے, جیسے شلوار, قمیض, شرٹ یا پینٹ وغیرہ. لیکن جس چادر کو انسان اوڑھتا ہے, اور اسی طرح کمبل, خیز, قالین وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے. اچھا, اوڑھنے والی چادر بھی کیا شامل نہیں ہے, ہاں, یعنی سونے کے دوران جسے کیا اوڑھتے ہیں. لیکن پاکستان کی جو چادر ہوتی ہے وہ باقاعدہ لباس کے طور پہ پہنی جاتی ہے. تو اس چادر سے جو مراد ہے, مجھے جو یاد ہے کہ یہ وہ والی چادر ہے جو ہاسپٹل میں کیا ہے مریضوں کو ملتی ہے, یا گھر میں کیا ہے گرمیوں میں آپ کو ملتی ہے, جسے آپ اوڑھتے ہیں. ٹھیک, پہنتے نہیں ہیں, یعنی پہننا اور چیز ہے, اوڑھنا اور چیز ہے. اچھا, اب اس کی کچھ تطبیقی مثالیں دیکھنے کہ اگر لباس کے علاوہ کوئی اور کپڑا یا قالین و کمبل وغیرہ نجس ہو جائیں تو کیسے پاک کریں گے. کہتے ہیں کہ نجاست دور کرنے کے بعد, نجاست دور کیسے کریں گے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, مثلا قالین اور کمبل وغیرہ میں کوئی گیلا سا کپڑا لے لیتے ہیں یا ویٹ ٹیشو لے لیتے ہیں, تو اس سے کیا رگڑتے ہیں, رگڑ کے وہ جو منی ہے یا نجاست ہے یا خون ہے یا پیشاب پکانا اس کو اٹھا لیتے ہیں, صاف کر لیتے ہیں, بالکل کلیئر صاف ہو گیا. فرض کریں کہ وہ آپ نے اوپر اسپریٹ وغیرہ بھی ڈال دیا, صاف کر دیا بالکل. لیکن صاف ہونے کے بعد بھی وہ چیز کیا ہے, پاک نہیں ہوتی. اب اہل سنت کے یہاں سنہ پاک ہو جاتی ہے. مثلا کعبہ وغیرہ میں جو حاجی وغیرہ کے پاؤں وغیرہ زخمی ہوتے ہیں یا نجاست پر گر جاتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, مثال کے طور پہ وہ ڈیٹول وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں, تو اسے بالکل صاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ہے کہ یہ صاف نہیں ہوگی, یہ کیا ہوگی, نجاست دور ہوئی ہے. نجاست دور آپ نے اس طریقے سے کر لی, اس کے بعد کیا ہے, ایک دفعہ دھونا کافی ہوگا. ایک دفعہ دھونا کب کافی ہوگا, کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ پیشاب سے ہی نجس کیوں نہ ہو, پھر بھی ایک دفعہ دھونا کافی ہے. کیوں کافی ہے, کیونکہ پیشاب سے 2 دفعہ دھونا کہاں پہ ضروری ہے, لباس اور بدن میں. جبکہ یہ لباس اور بدن کا مسئلہ پوچھے نہیں ہے, یہ کس کا ہے, کپڑے اور قالین کے, کمبل وغیرہ کے. تو ایک دفعہ دھونا کیا کافی ہوگا. اور اگر قلیل پانی ہوا تو نچوڑنا بھی ضروری ہوگا, وہی کہ جو دومن ہے نا قلیل پانی کا دومن, اس سے جدا کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح گاڑی کی سیٹ, فرش, دیوال, موبائل وغیرہ نجس ہو جائیں تو نجاست دور کرنے کے بعد ایک دفعہ دھونا کیا کافی ہے, چاہے جو بھی پانی ہو.
اچھا، موبائل کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ دھونے کے لیے آپ جو ہے وہ قلیل پانی استعمال کریں. قلیل پانی کیا مطلب کہ انجیکشن میں پانی بھریں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے چند قطرات کیا اس کے اوپر ڈال دیں. مثلا یہ موبائل واش روم میں نہیں کر سکتے کیا چیز گیلا کپڑا نہیں، گیلا کپڑا دھونا نہیں کہلائے گا نا. دھونے کے لیے کیا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ حرکت کرے اس کے اوپر، تو آپ کو پانی کے قطرے اس کے اوپر ڈالنے ہوں گے، چاہے آپ ہاتھ کے ذریعے سے قطرے لیں، یہ موبائل نا لگتا کر لیں، پانی جو ہے وہ لے لیں تھوڑا سا، ہاں قطرات اس کے اوپر ڈالیں، کپڑے میں پانی لے لیں، پانی ہاں اس کو نچوڑ تھوڑا سا نچوڑ لیں، ہر طرف ڈالنا ہے یا بغیر نجاست والی جگہ پہ. مثلا اگر اسکرین سامنے کیا ہے نجس ہوئی ہے تو اسکرین کو آپ نے ٹیشو پیپر سے صاف کر لیا، بالکل صاف ہو گئی سب کچھ. اب صاف ہونے کے بعد ہماری فقہ کا کیا مسئلہ ہے کہ جب تک دھوئیں گے نہیں وہ پاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر آپ نے قلیل پانی ڈالنا ہے. قلیل پانی کیا ہے، آپ انجیکشن کے ذریعے سے یا ہاتھ کے کیا ہے قطروں کے ذریعے سے چند قطرے کیا ہے اس کے اوپر قلیل ڈالیں. جیسے آپ دیکھیں کہ قلیل پانی ساری جگہوں پہ پہنچ گیا ہے، پھر ایک ٹیشو ماریں اس کو کیا اٹھا لیں، یہ کیا پاک ہو جائے گا. ہاں دوون جو اس کی ہے وہ آپ صاف کر لیں، دوون نجس ہوگی اس کو کیا اٹھا لیں. یا کوئی ایسی مشین ڈرپ ہے کہ آپ کور پانی سے اس ڈرپ کو کنیکٹ کریں، ٹھیک ہے، تو چند قطرے اس کے اوپر آپ ڈالیں گے تو وہ جیسے ہی کور کے ساتھ متصل ہو کے اس کے اوپر آ رہے ہیں تو وہ پانی اس کے اوپر کیا رہے گا، پاک رہے گا. یعنی آپ وہ قطرے بھی کیا رہیں گے، پک رہیں گے. جو بیسن ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا کھول دیں، ہاں تھوڑا سا کھول، پانی ہو چاہے وہ متصل ہو، ہاں یہ طریقہ ہو سکتا ہے. وہ اوپر باہر. لیکن جب یہ سپیکر وغیرہ کا سائڈ والا حصہ ہوگا تو یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے، اس میں تو ایک قطرہ بھی چلا جائے تو نہیں تو کپاس وغیرہ کچھ چیز ہاں کوئی وہ اور تو چیز دے دیں. سارا نظام کرنا پڑے گا. اچھا جی، اسی طرح گاڑی کی ہاں گاڑی کی سیٹ فارچ یہ بھی ہے. گاڑی کی سیٹ مثلا نجس ہوگی تو اس گاڑی کی سیٹ کے اوپر جیسے پانی ڈالیں گے تو وہ کیا ہے، پاک ہو جائے گی. اگر وہ کور ڈالا ہے تو پھر تو اس کا جو اندر پانی چلا گیا اسے نکالنا بھی ضروری نہیں ہے، پاک ہے. اور اگر وہ پانی قلیل ڈالا ہے تو پھر تو گاڑی کے جو سیٹ ہے اس کے اوپر کوئی مشین وغیرہ لگا کے دبا کے وہ پانی اندر سے نکالنا ہوگا. وہ جب تک نہیں نکالیں گے تو وہ گاڑی کی سیٹ کیا رہے گی، نجس رہے گی. فوم کا استعمال کر سکتے ہیں آپ فوم کا کریں، تولیے کے کریں، پانی نکالنے کے لیے. یعنی یہ عجیب سا مسئلہ ہے فقہ کا کہ وہ پانی جو اس کے اندر کھڑا ہوا ہے قلیل پانی والا وہ نجس ہے، جو فرش کے اوپر ہے، کپڑے کے اندر ہے. لیکن جیسے وہ پانی اس سے جدا ہوگا، جسے کیا کہتے ہیں انفصال غسالہ، جیسے وہ جدا ہوگا وہ چیز کیا ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی. حالانکہ اب بھی چیز وہ گیلی ہے، گیلا پن اس کے اندر باقی ہے، تھوڑے تھوڑے قطرات بھی اس کے اوپر باقی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا رہے گا، پاک رہے گا. اور یہ اس زمانے میں معصوم علیہ السلام کے زمانے میں کیا مسئلہ یہ پیش آتا تھا کہ جو جنگ کے دوران جو بڑے بڑے برتن ہوتے تھے نا، جو باقاعدہ نصب ہوتے تھے جن کو حرکت بھی نہیں دے سکتے تھے، وہ اس میں کوئی چوہا وغیرہ مر جاتا تھا تو وہ کیسے پاک کرتے تھے جی، وہ قلیل پانی اس کے اوپر ڈالتے تھے نا، بالٹیاں بار بار کے ڈول اس کے اوپر اندر ڈالے. تو آپ جب وہ اندر ڈالتے تھے تو اب وہ سارا پینے میں پانی جمع ہو گیا، اب وہ پانی اس کے اندر کیا ہے، نجس ہے. اب اس پانی کو نکالنے تو وہ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے چمچے ہوتے تھے ان سے پانی نکال لیتے تھے. جیسے وہ پانی نکالتے تھے برتن پاک ہو گیا. آپ کہیں گے پانی اس کے اندر پڑا ہوا تھا نجس، جیسے ہم نے نکالا خشک تھوڑی ہو گیا، حالانکہ اس سے وہ قطرے بھی گر رہے ہوتے تھے. ہاں لیکن وہ کہتے تھے، امام کہتے تھے پاک ہو گیا یہ، ٹھیک ہے. یہ سارا کیا خالص سسٹم کیا کہتے ہیں، تعبد اور اطاعت کا مسئلہ کہتے ہیں، کوئی سائنسی اور ٹیکنیکل مسئلہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے. ورنہ سائنسی طور پر آپ دیکھیں پانی وہی ہے جو نجس ہے اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، جب اس کے ساتھ لگا ہوا تو وہ چیز نجس ہو گئی. یعنی علت وغیرہ کو بات نہیں، فقط اطاعت. ہاں یہاں پہ بات کیا ہے، اطاعت کی ہے، طریقہ کار کی بات ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا گوشت دال وغیرہ کو پاک نہیں کرنا، چلیں ٹھیک ہے جی. اللہم صلی علی محمد، کافی ٹائم